سید حسنین علی گیلانی صاحب، کیا بعد از وصال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خلافت راشدہ پر ایمان لانا ضروری ہے؟ اور جو علی کو گالیاں دے اس کے اسلام کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ بھائی، جو مولا علی کو گالیاں دیتا ہے وہ ایمان سے خارج ہے، خواہ وہ امیر معاویہ ہو یا وہ طارق جمیل ہو، کوئی بھی ہو، جو مولا علی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، وہ ایمان سے خارج ہے۔ خلافت راشدہ پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اب یہ جو خلافت راشدہ ہے، یہ تصور بنیادی طور پر معتبر نہیں ہے، کیونکہ یہ جو راشدین جو نکلا ہے لفظ، یہ اذن و ارشاد سے ہے، اور یہ اذن و ارشاد جو ہے، ارشاد، اس ارشاد سے ہی لفظ مرشد نکلا ہے۔ جس کو اذن و ارشاد ہو وہ مرشد۔ تو خلافت راشدہ کیا ہوا اس کا مطلب پھر؟ کہ وہ خلفاء جن کو اللہ نے اذن و ارشاد عطا کر کے درجۂ رشد پر فائز کیا ہو۔ مرشد وہی ہوگا نا جس کو اللہ اذن و ارشاد عطا فرمائے گا، اور جو خود ہی بنی امیہ کے ووٹوں سے خلیفہ بن جائیں۔ ہمارے طاہر القادری صاحب بھی چپ رہتے ہیں اس معاملے پر۔ یہاں پر دو چیزیں مل جاتی ہیں آپ کے ساتھ۔ ایک تو ہے ان ہستیوں کا اپنا ایمان کہ ان کا حضور سے تعلق کیا تھا اور انہوں نے کتنی قربانیاں دیں، ایک تو وہ ہے، اور دوسرا خلیفہ بننے کا عمل ہے۔ بھئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جتنی قربانیاں دیں اسلام کے لیے، وہ سب روز روشن کی طرح عیاں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ عمر بن خطاب نے کیا کیا دین اسلام کی خدمت کے لیے، وہ بھی سب پتہ ہے۔ لیکن خلیفہ بننا اور پھر خلیفہ راشد کہلانا، یہ غلط ہے، کیونکہ راشد وہ ہوگا جس کو اللہ رشد دے گا۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ ایک عام انسان کو ہدایت دینا یہ چھوٹا عمل ہے، اور پھر خلیفہ راشد بننا یہ اس سے بڑا عمل ہے۔ جب انسان ایک انفرادی طور پر ایک فرد کی ہدایت کا سارا تعلق اللہ نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے، اور کوئی نبی کی خواہش پر یا صحابی کی خواہش پر ہدایت پذیر نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ انک لا تہدی من احببت، ٹھیک ہے نا؟ کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے دل میں کسی کے لیے خواہش پیدا ہو، کسی کے لیے آپ کا گمان اچھا ہو اور آپ اس کو ہدایت بھی عطا فرما دیں، یہ نہیں ہے، بلکہ ہدایت کا تعلق اللہ تعالیٰ نے اس کا سارا انضمام و انتظام و انصرام اپنے ہاتھوں میں لیا ہوا ہے۔ ہدایت پر وہ ہوگا جس کو اللہ ہدایت دے گا۔ تو مومن اللہ کے اذن کے بغیر نہیں بن سکتا، ہدایت اللہ کی طرف سے ملے گی جس کو وہی محتد ہوگا۔ تو ان مومنوں کا جو خلیفہ راشد ہوگا وہ خود بخود بن جائے گا۔ خود بخود تو نہیں بن سکتا نا یار۔ تو یہ ٹرم لوگوں نے لگائی ہے آگے، خلفائے راشدین۔ اچھا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اچھا، پہلی بات تو یہ کہ چند دنوں پہلے میں نے آپ کو سورہ مائدہ کی ایک آیت پڑھ کے سنائی، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ ہم نے آپ پر نازل کیا ہے آپ اس کو لوگوں تک پہنچا دیں، اور اگر آپ نے وہ نہ پہنچایا تو آپ نے نبوت کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ اشارہ قرآن کی طرف تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ جس وقت یہ آیت اتری ہے اس سے پہلے کی جتنی بھی آیتیں تھی سب حضور نے بیان کر دی تھی، کیوں جی؟ اور قرآن آپ کے ہاتھوں میں موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سارا قرآن بھی بیان کر دیا ہوگا۔ تو پھر وہ اتنی بڑی کوئی کیا چیز تھی؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ یہ گمان کر سکتے ہیں کہ اللہ ان پر قرآن اتارے اور وہ لوگوں تک نہ پہنچائیں؟ تو پھر یہ کون سی بات ہے جس کے بارے میں اللہ نے یہ کہا کہ اگر یہ تم نے بیان نہ کیا تو نبوت کا حق ادا نہیں کیا؟ وہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ایک پرائیویٹ کانورسیشن ہے جس کو ہم حدیث قدسی کہتے ہیں۔ اس میں اللہ نے اپنے حبیب کو بتایا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، انا مدینۃ العلم علی بابہا، یہ تمام چیزیں، اور پھر یہ کہ علی جو ہے وہ مسلمانوں کا حاکم ہوگا۔ یہ مستدرک میں لکھی ہوئی ہے بات، اور ہمارے حسنین بھائی انہوں نے تو بیرا شریف سے احادیث کا دور بھی کیا ہے، اسلامک اسٹڈیز میں انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے، 10 سال طاہر القادری صاحب کے ساتھ گزارے ہیں، یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اب یہ وہ بات تھی، اگر وہ قرآن کی بات ہوتی تو حضور تذبذب کا شکار نہ ہوتے، اللہ کا کلام، اللہ کی وحی آ گئی ہے، کسی سے کیا ڈر و خوف ہوگا، کسی فتنے کا کیا اندیشہ ہوگا قرآن کے بیان کرنے میں؟ یقیناً بات کوئی ایسی ہے کہ جو قرآن کا حصہ نہیں ہے، لیکن جس نے قرآن بھیجا ہے اس نے کہی ہے، اور وہ کیا بات تھی؟ من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ماؤں اور بہنوں، اس بات پر غور فرمائیں آپ کہ کیا کبھی اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ جس کا میں مولا ہوں ابو بکر بھی اس کا مولا ہے، جس کا میں مولا ہوں عمر بھی اس کا مولا ہے، جس کا میں مولا ہوں عثمان بھی اس کا مولا ہے؟ نہیں کہا۔ جو حقیقتیں اللہ نے جس کو دی ہیں ان حقیقتوں میں غلو کا عنصر نہیں شامل ہونا چاہیے۔ ابو بکر صدیق کا مقام شریعت میں بہت بڑا ہے، لیکن تعلیم طریقت تو نہیں ملی تھی نا۔ تعلیم طریقت کے امام تو مولا علی کو بنایا، باطنی علم تو مولا علی کو عطا فرمایا اللہ کے رسول نے۔ لہذا مولا علی کی اہمیت اور ان کا جو رول ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد جو مولا علی کا کردار ہونا چاہیے تھا، یہ اس کی تشریح تھی کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، کہ جو مجھے مولا سمجھتا ہے، مولا سے مراد کیا ہے؟ اللہ سے ملانے والا، یعنی جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملا رہے ہیں تو وہ یہ سمجھ لے کہ اللہ سے ملانے کا کام علی بھی کر سکتا ہے۔ مولا سے مراد ہوا اللہ سے ملانے والا، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، کہ جس کو محمد اللہ سے ملا سکتا ہے تو وہ جان لے کہ علی بھی اللہ سے ملا سکتا ہے انسانوں کو۔ اب یہ براہ راست ایک اپوائنٹمنٹ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری طور پر پردہ فرمانے کے بعد مولا علی نے اس امت کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے، ان کو ظاہری اور باطنی اسلام کے دونوں جو رخ ہیں ان کے ساتھ لے کر کے چلنا ہے، لیکن ایسا ہوا نہیں۔
تاریخ بہت دردناک ہے. جب یہ کہا گیا کہ بھئی قرآن مجید کو کتابی صورت دے دیتے ہیں، تو پہلے پہل تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے منع کیا کہ میں وہ کام نہیں کر سکتا جو حضور نے خود نہیں کیا. اگر قرآن مجید کو جمع کرنا ہوتا تو حضور خود یہ فیصلہ فرماتے، انہوں نے نہیں کیا. لیکن پھر انہوں نے کسی نہ کسی طرح قائل کر لیا اور پھر قرآن مجید کو جمع کیا گیا. سمجھے آپ؟ جو قرآن مجید کا کلیکشن آیات کا مولا علی نے کیا تھا، وہ ان تمام صحابیوں نے اٹھا کے جلا دیا. ان صحابہ نے اٹھا کے جلا دیا. کیوں؟ بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرما دیا تھا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، اور تم علی کے کلیکشن کے اوپر بھروسہ نہیں کر رہے، اس کو جلا دیا تم نے. اب یہ گمراہی تھی نا. تو اگر حقیقت کو مد نظر رکھیں تو خلفائے راشدین کا کوئی یعنی ایسا اس کی فارمیشن نہیں ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی سے ہوا ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرما دینا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ اللہ اور اس کا حبیب یہ چاہتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد امت کی باغ دوڑ مولا علی کے ہاتھوں میں ہو، لیکن ایسا نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ تاریخ میں لکھا ہوا ہے. اور پھر فتنے اور فسادات ہوئے. پھر مولا علی کا جب دور آیا تو آپ مسلمانوں کی تربیت فرما ہی نہیں سکے. آپ کے دور میں 10,000 خارجین جو ہے وہ فتنہ کرنے کے لیے سرگرم ہو گئے. 10,000 خارجین، وہ جو مسجد زرار گرائی تھی وہی خارجین 10,000. پھر آپ نے اس فتنے کی سرکوبی کے لیے ان کے ساتھ جنگ کی، 5,000 کو مار دیا اور 5,000 توبہ تائب ہو گئے. جب مولا علی نے ان 5,000 کو مارا تو خود مولا علی کے ماننے والوں میں بھی کئی لوگوں کے ایمان ضائع ہو گئے. ان کو وسوسے آنے لگے کہ یہ کیوں قتال کر رہے ہیں. تو اس سے پہلے کہ باقی لوگوں کے بھی دل خراب ہوں اور وسوسے آئیں، مولا علی ان کو قتل گاہ لے گئے اور ان کی لاشوں کو تلوار کی نوک سے یوں سیدھا کیا اور تلوار کی نوک ان کے مقام ناف پر رکھی تو وہاں سے خنزیر برآمد ہو رہے تھے. وہاں سے تو مولا علی کو وقت ہی نہیں ملا. بھئی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی جب شہادت ہوئی ہے تو اس شہادت کو آڑ بناتے ہوئے امیر معاویہ نے بی بی عائشہ کو اپنے ساتھ ملا لیا کہ اس کی قصاص لینی ہے. سمجھ گئے؟ اچھا، اور قاتل اس پارٹی میں تھا جس نے مولا علی کے ہاتھ پہ بیعت کی ہوئی تھی، اور الزام یہ لگایا کہ یہ قاتل کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، لہذا قصاص لینے کے لیے وہ جنگ ہو گئی. دونوں طرف صحابہ تھے. حالانکہ بی بی عائشہ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا ہوا تھا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، یہ فرمان رسول ہے. انہوں نے یہ بھی سنا ہوا تھا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، لیکن اس کے باوجود وہ امیر معاویہ کی باتوں میں آ گئی. اور آج بھی طاہر القادری سمیت ہر سنی عالم امیر معاویہ کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ لگاتا ہے، اس کو صحابی رسول کا درجہ دیتا ہے، جبکہ امیر معاویہ نے مدینے کی مسجدوں میں جا جا کر وہاں کے خطیبوں کو کہا کہ جمعے کے خطبے میں معاذ اللہ نقل کفر نباشد، مولا علی کے اوپر لعنتیں بھیجا کرو جمعے کے دن. یہ کام کرایا انہوں نے. جس کے دل میں اللہ کا نور ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت موجود ہے،
وہ شخص کسی طور پر بھی امیر معاویہ جیسے انسان کو مسلمان نہیں سمجھ سکتا۔ یہ دیکھیے تاریخ ابو الغدا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 120، معاویہ اور اس کے گورنر جمعے کے خطبوں میں عثمان کی تعریف کرتے تھے اور مولا علی کو گالیاں دیتے تھے، اور انہوں نے سنا ہوا بھی تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ اب چونکہ اور پھر وہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت میں تھے تو آپ نے فرمایا کہ قلم اور دوات لے آؤ، کسی لکھنے والے کو لے آؤ، میں نصیحت کر جاتا ہوں خلافت کے معاملے میں تمہارے لیے۔ تو مولا علی بھی وہیں موجود تھے، سارے گھر والے موجود تھے۔ عمر بن خطاب نے تلوار اٹھا کے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ بھئی حضور کی طرف اشارہ کر کے کہ ان کے اوپر تو بیماری کا ہیجان طاری ہے، بیماری کی حالت میں نہ جانے کیا کہہ دیں، اور دین مکمل ہو چکا ہے، اللہ کا کلام آ چکا ہے، اب ہمیں کسی نصیحت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کے حضور کو خاموش کرا دیا، اور اس معاملے کے اوپر حضور کی رائے لینا انہوں نے گوارا نہیں سمجھی۔ یا کیا یہ حضور کی بارگاہ میں گستاخی نہیں ہے، بے ادبی نہیں ہے؟ گستاخیاں ہیں، بے ادبیاں ہیں نا یہ۔ لیکن طاہر القادری جیسے لوگ سنی مسلک کو بچانے کے لیے حقیقت کی روگردانی کرتے ہیں اور ان حقائق کو مسخ کرتے پھرتے ہیں۔ خاص طور پر امیر معاویہ کی جو تعریف ہے وہ سن کر دل کو بڑی آگ لگتی ہے کہ وہ شخص جو مولا علی کو گالیاں دلوا رہا ہے، لعنتیں بھجوا رہا ہے، تم اس کے لیے کہہ رہے ہو کہ وہ صحابی رسول ہے؟ او یار اس کا بیک گراؤنڈ تو دیکھو۔ امیر معاویہ کی ماں کا نام ہندا، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا کلیجہ چبایا۔ امیر معاویہ کے باپ کا نام ابو سفیان، جنہوں نے اتنی خطرناک دشمنی کی حضور کی ذات سے۔ اور پھر امیر معاویہ کا بیٹا یزید بن معاویہ، اس نے اہل بیت کے کنبے کو کشت و خون میں نہلا دیا کربلا کے میدان میں، کیا کچھ نہیں کیا۔ اس کے بعد اس نے مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے، گھوڑوں نے مسجد نبوی میں معاذ اللہ پیشاب بھی کیا، فضلہ بھی گرایا، اور وہاں 3 دن تک حضور کے روزے پر نہ اذان ہوئی نہ نماز ہوئی۔ غلاظت کر کر آگے گئے یہ وہاں پر، اور مدینے میں 10,000 مسلمانوں کو، جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامی تھے، 10,000 مسلمانوں کو قتل کیا۔ اس کے بعد انہوں نے مکے کے اوپر حملہ کیا، اور ان کو کہتے ہیں کہ یہ جو یزید تھا یہ جنتی تھا۔ لعنت ہے تمہارے اوپر اور تمہارے یزید کے اوپر۔ یہ کیا اندھا پن ہے؟ یہ اندھا پن ہے کہ جس مدینے کی خاک کو ہم اپنی آنکھوں کا سرما بنانے کا دعویٰ کرتے ہیں، ایک تمہارا ناجائز خلیفہ مسجد نبوی کا تقدس پامال کرتا ہے، اہل بیت اعظام کا تقدس پامال کیا، آگے بڑھو۔ وہ تو روزہ مصطفیٰ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ وہ روزہ مبارکہ جو وہاں پر، اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ وہاں پر تم نے گھوڑے کیوں باندھے؟ وہاں ان گھوڑوں نے غلاظت کیوں کی؟ 3 دن تک نماز کیوں نہیں پڑھنے دی لوگوں کو؟ 3 دن تک اذان نہیں ہوئی مسجد نبوی میں؟ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی تم مسلمان کہلاؤ گے؟ میں تو نہیں سمجھتا ایسے لوگوں کو مسلمان۔ پرسوں میں تاریخ اسلام کی کتاب لے کے بیٹھا، نیند نہیں آ رہی تھی، صبح کے 7 بجے تو چلو تاریخ اسلام کی کتاب، جس صفحے پہ دیکھوں جھوٹے واقعات لکھے ہوئے، بند کر کے رکھ دی۔ جس صفحے پہ دیکھو اس کے اندر انہوں نے خلفائے راشدین کا تعارف لکھا ہے، عمر بن خطاب کی تعریفوں کے پل باندھے ہوئے ہیں، عثمان غنی کی تعریفوں کے پل باندھے ہوئے ہیں، اور جہاں مولا علی کی بات آئی ہے وہاں پر 11 لائنوں میں آپ کا تعارف ختم کر دیا ہے، اور یہاں کسی ذکر ہی نہیں ہے وہاں اس بات کا
کہ بھائی من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ انا مدینۃ العلم وعلی باب. کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور تعارف بھی اس طرح کرایا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی تھے. کتنا بغض ہے لوگوں کو، اور پھر مسلمان بھی کہلاتے ہیں. حیرت. TV, bringing light, love, and peace in your life.